خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج ہمیں سورۃ الاعلیٰ کا مطالعہ کرنا ہے، تو آئیے کہ پہلے ہم اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئك فلا تنسى الا ما شاء الله انه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر ان نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى ان هذا لفی الصحف الاولى صحف ابراہیم وموسیٰ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ ہمارے اس مسلسل درس کا سلسلہ ایک بڑے طویل وقفے کے بعد دوبارہ شروع ہو رہا ہے۔ آخری درس 16 فروری کو ہوا تھا سورۃ الطارق کا۔ اس طرح گویا کہ 2.5 ماہ کے قریب ہمارا وقفہ رہا ہے۔ مجھے اس کا بڑا شدید افسوس رہا کہ اگرچہ میں 14 اپریل اور 28 رمضان مبارک کو جب کراچی سے واپس آیا تھا تو میرا پختہ ارادہ تھا کہ 20 اپریل کو جو پہلا درس آئے گا پروگرام کے مطابق وہ میں ضرور دوں گا، اور وہ سورۃ الاعلیٰ کا تھا جس کا اعلان بھی کر دیا گیا تھا اخبار میں بھی۔ مزید یہ بھی ارادہ تھا کہ 27 اپریل کو اگرچہ تنظیم اسلامی کی مرکزی مجلس مشاورت کا اجلاس ہوگا لیکن میں درس کا ناغہ نہیں کروں گا، لیکن وہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول عرفت ربی بفسخ العزائم، یہ دونوں درس نہیں ہو سکے۔ اس کی وجہ آپ کے علم میں ہے کہ میں کراچی سے بہت تکان لیے ہوئے آیا تھا، اس کے بعد مسلسل بخار رہا، طبیعت اتنی خراب رہی کہ میں بالکل تیاری نہیں کر پایا۔ اب آج بھی صورت یہ ہے کہ میں پھر 2 دن کے لیے کراچی میں نہایت شدید مصروفیت میری رہی۔ ویسے تو 3 دن کراچی میں بسر کیے ہیں، منگل بدھ اور جمعرات کو شام رات کو آیا ہوں، پھر وہاں سے ہلکا سا بخار لے آیا، بلکہ اس کے ساتھ یہ کہ ایک پھوڑا بھی نکلا ہوا ہے اس وقت، جہاں کمر بند بنتا ہے وہاں، جس کی وجہ سے بڑی شدید تکلیف ہے، بخار ہے، 100 درجے بخار تھا ابھی عصر کے بعد۔ لیکن بہرحال ارادہ کیا اور جو بھی آج دن میں مطالعہ کر سکا اپنے اطمینان کی حد تک کہ میں اس سورہ مبارکہ کے بارے میں جو کچھ 1 سے زائد آراء جن مقامات پر ہیں اس کے بارے میں اپنا ذہن آخری اور حتمی طور پر بنا لوں، تو مجھے اطمینان ہے الحمدللہ کہ میں نے اس حد تک تیاری مکمل کر لی ہے۔ باقی کس حد تک بیان کر سکوں گا یہ سب اللہ تعالیٰ کی توفیق پر ہے۔ فَهُوَ الْمُوَفِّقُ وَالْمُسْتَعَانُ، اسی سے امداد کی امید ہوتی ہے اور وہی توفیق دیتا ہے۔ جب اتنی بات تمہیدن ہو گئی ہے تو ایک بات اور بھی عرض کر دوں، میرا ارادہ اب یہ ہے، اگرچہ ہوگا وہی ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن،
وہی ہوا جو اللہ نے چاہا اور وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا. جو اللہ نے نہیں چاہا وہ نہ ہو سکتا تھا نہ ہو سکے گا. لیکن ارادہ انسان کے اپنے اختیار میں ہے. تو میں نے ارادہ تو یہ کر لیا ہے کہ ہمارا جو آڈیٹوریم اب اور تو باقی ہر طرح سے تیار ہو چکا ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ہمارے محاضرات اس سال کے اسی میں ہوئے. لیکن یہ کہ اس وقت بھی محسوس ہو گیا تھا، حالانکہ وہ مارچ کی ابتدائی تاریخیں تھیں، ان میں بھی حبس کی کیفیت اس آڈیٹوریم میں محسوس ہوئی، اس لیے کہ جب کثیر تعداد میں لوگ جمع ہو گئے اور وینٹیلیشن کا کوئی بندوبست وہاں ہے نہیں، اس لیے کہ وہ ڈیزائن ہوا ہے ایئر کنڈیشننگ کے لیے. تو اب یہ کسر وہاں ہے. جیسے ہی وہ کسر پوری ہو گئی اور ایئر کنڈیشننگ کا وہاں انتظام ہو گیا، اس کے بارے میں بھی ہم نے یہ طے کیا اتنے وسائل نہیں ہیں کہ ہم ایک ہی مرحلے میں پورے اس ہال کی ایئر کنڈیشننگ کر لیں. تو ایک مرحلہ وار پروگرام بنایا ہے. تو جیسے ہی پہلا مرحلہ اس کا مکمل ہوا تو میرا ارادہ یہ کہ کم سے کم 2 دن یہ درس ہوگا، یعنی ہفتہ اور اتوار، اور ہو سکتا ہے کہ میں 3 دن کر دوں، تاکہ یہ جو اب 14 جوڑے رہتے ہیں اس آخری پارے کی صورتوں کے، یہ میں چاہتا ہوں کہ 2-2.5 مہینے کے اندر اندر مکمل ہو جائیں، مئی، جون اور جولائی کا نصف. اس لیے کہ پھر شاید میرا ایک بیرونی سفر کا پروگرام بن جائے، پھر ناغہ ہو جائے. تو میں نے یہ سارا تذکرہ آپ سے اس لیے کیا ہے کہ دعا کریں کہ وہ مرحلہ جو ہے ایئر کنڈیشننگ کا مرحلہ وہ بھی اس درجے میں ضرور طے ہو جائے، پورا ہو جائے کہ ہم وہاں پر آغاز کر سکیں، اور پھر اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے اور ہمت دے کہ میں اپنے اس ارادے پر عمل کر سکوں کہ کم سے کم 2، ورنہ اگر ممکن ہوا تو 3 درس ہفتے میں دے کر چاہتا ہوں کہ بقیہ جو صورتیں ہیں اس آخری پارے کی ان کو میں جلد از جلد مکمل کر لوں. آپ بھی اس کے لیے اللہ سے دعا فرمائیں. اب آئیے سورۃ الاعلیٰ جو ہے اس کے بارے میں، اس سے پہلے کہ ہم اس کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں، چند بنیادی باتیں ذہن میں پھر تازہ کر لیں. میں نے یہ کئی مرتبہ عرض کیا کہ سورہ مزمل کے بعد سے اور اختتام مصحف تک، سورۃ الناس تک، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں یہ بالکل واضح طور پر جوڑوں کی شکل میں ہیں. ویسے تو اکثر و بیشتر صورتیں قرآن مجید کی جوڑوں کی صورت میں ہیں، لیکن یہ ہے کہ کہیں کہیں منفرد مزاج کی صورتیں بھی آ جاتی ہیں، کہیں کہیں 3 صورتوں کے گروپ بھی ہیں، کہیں 4 صورتوں کے گروپ بھی ہیں. لیکن یہ کہ یہ سورہ مزمل کے بعد سے اور سورۃ الناس تک نمایاں طور پر، واضح طور پر یہ تمام صورتیں جوڑوں کی شکل میں ہیں اور ان میں کوئی منفرد مزاج کی صورت نہیں ہے. یہ جو جوڑا ہے حسین و جمیل، سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، اس میں جو نسبت زوجیت ہے، جوڑے ہونے کا جو معاملہ ہے، اس کو یوں سمجھیے کہ سب سے نمایاں معاملہ تو ہے ایک حکم جو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، فذکر. یہ تو یوں سمجھیے کہ فذکر کا لفظ جو ہے اس ڈور کے مشابہ ہے جس میں موتی پروئے جاتے ہیں. اس لفظ میں در حقیقت یہ دونوں صورتیں پروئی ہوئی ہیں. سورۃ الاعلیٰ میں آج ہم پڑھیں گے فذکر ان نفعت الذکریٰ، اور سورۃ الغاشیہ میں فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر. یہ لفظ گویا کہ سب سے نمایاں قدر مشترک ہے. اور اسی کے حوالے سے یہ بات نوٹ کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، خصوصاً حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جو مسلم شریف میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، صحیحین میں سے صحیح مسلم میں بھی روایت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ عیدین میں اور جمعے میں ان 2 صورتوں کی تلاوت فرماتے تھے. پہلی رکعت میں عیدین میں بھی اور جمعے میں بھی سورۃ الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورۃ الغاشیہ. اور اس میں در حقیقت یہی بنیاد معلوم ہوتی ہے کہ یہی وہ نمازیں ہیں جن کے ساتھ خطبے ہیں. عیدین کے ساتھ بھی خطبہ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ خطبہ نماز کے بعد ہے اور جمعے سے پہلے خطبہ ہے. اور خطبے کا مقصد ہے تذکیر، یاد دہانی، تعلیم. وہ جو ایمانی حقائق ہیں اگر ان پر کچھ پردے پڑ گئے ہوں، کچھ گرد و غبار آ گیا ہو آئینہ قلب پر، ایمانی حقائق جو ہیں اتنے اجاگر نہ رہے ہوں آئینہ قلب میں، ان کو پھر نکھارا جائے، اجاگر کیا جائے، واضح کیا جائے. فذکر بالقرآن من یخاف وعید، جس پر سورہ قاف ختم ہوتی ہے. حضور کو حکم دیا گیا اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت کیجئے، یاد دہانی کرائیے ان بنیادی حقائق کی اور علوم اور معارف کی جو قرآن مجید نے جن کی توثیق کی ہے، اگرچہ وہ فطرت انسانی میں ان کی اصل اور جڑ موجود ہے.
بہرحال یہ جو خطبے ہیں ان کا اصل مقصد ہے تذکیر، اور ان دونوں صورتوں میں چونکہ یہ لفظ آیا ہے نمایاں طور پر فذکر ان نفعت الذکریٰ، فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، تو حضور نے اسی مناسبت سے، معلوم ہوتا ہے واللہ عالم حضور کے انتخاب کا کوئی اور سبب بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بنیاد بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ کہ روایات سے ثابت ہے کہ حضور کا یہ انتخاب تھا جمعے کی نماز کے لیے اور عیدین کی نماز کے لیے، اور اس کی جو توجیہ بہت ہی نمایاں طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ دونوں میں فذکر کا لفظ جو آیا ہے تذکیر، اور ان دونوں نمازوں ہی میں خطبے ہیں اور خطبوں کا مقصد تذکیر ہے۔ اس کے علاوہ لفظی طور پر ایک اور مناسبت جو ہے جو بہت نمایاں ہے، سورۃ الاعلیٰ میں آئے گا یصلی النار الکبریٰ، آگ کے ساتھ کبریٰ، سب سے بڑی آگ میں وہ جھونکا جائے گا، داخل ہوگا سب سے بڑی آگ میں، اور اسی کی مناسبت سے سورۃ الغاشیہ میں آیا ہے فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، سب سے بڑا عذاب۔ وجہ کیا ہے یہاں پہ آگ کے لیے کبریٰ کا لفظ کیوں آیا، اور سورۃ الغاشیہ میں عذاب کے ساتھ اکبر کی صفت کیوں آئی، حالانکہ یہ دونوں ایک مؤنث ہے ایک مذکر ہے، اکبر مذکر ہے کبریٰ مؤنث ہے، نار چونکہ مؤنث ہے تو کبریٰ کا لفظ آیا ہے، عذاب کا لفظ مذکر ہے تو اکبر آیا ہے، ایک ہی لفظ ہے اصل میں، یہ دو جدا لفظ نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا سبب کیا ہے یہ تو میں دوران درس انشاءاللہ تعالی بیان کروں گا، لیکن اس وقت صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ اس نسبت کو بھی ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ دو پہلو ایسے ہیں کہ جن میں سورۃ الاعلیٰ میں ایک مضمون آیا ہے اجمال کے ساتھ، اور سورۃ الغاشیہ میں اسی کی تفصیل ہے۔ مثلا یہ کہ الذی خلق فسوی، یہ آپ کو معلوم ہے کہ دوسری ہی آیت ہے شروع میں سورۃ الاعلیٰ کے سبح اسم ربک الاعلیٰ الذی خلق فسوی۔ اب اس کی شرح ہے جو آخری صورت میں آپ کو ملے گی، اور وہاں پر چار نمایاں چیزوں کی طرف اللہ کی تخلیق میں جو چار بہت نمایاں چیزیں تھیں اہل عرب کے لیے ان کی طرف اشارہ کیا۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ چاروں آیات در حقیقت یہ جو اجمالاً آیا ہے معاملہ الذی خلق فسوی اس کی تفصیل پر مشتمل ہے۔ اسی طرح اس سورہ مبارکہ میں مضمون آئے گا والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہے بہتر بھی اور باقی رہنے والی بھی، اس کی بھی تفصیل آپ کو ملے گی، جنت کی نعمتیں کیا ہیں، کیا کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے نیک بندوں کے لیے وہاں قرۃ اعین کا اہتمام کیا گیا ہے، کیا کیا نعمتیں ہیں، ان کی تفصیل اگلی صورت میں آ جائے گی۔ تو اجمال سورۃ الاعلیٰ میں، تفصیل دو اعتبارات سے سورۃ الغاشیہ میں، پھر یہ کہ ذکر کا لفظ مشترک اور عذاب کے ساتھ اکبر، النار الکبریٰ اور العذاب الاکبر، تو یہ تو چار مناسبتیں ہو گئیں، مشابہت ہو گئیں۔ ایک اعتبار سے اب نوٹ کر لیجئے کہ نسبت زوجیت میں جہاں مشابہت ہوتی ہے وہاں ایک دوسرا پہلو یہ ہوتا ہے کہ دو فرد جو ہیں اس جوڑے کے وہ مل کر کسی مقصد کی تکمیل کرتے ہیں۔ حیوانات میں جو جوڑے ہیں تو نسل کا تسلسل جو ہے وہ ان کے ذریعے سے قائم ہے، نہ صرف مادہ کے ذریعے سے نسل آگے چل سکتی ہے اور نہ صرف نر کے ذریعے سے نسل آگے چل سکتی ہے، اس نسل کا جو تسلسل ہے پریزرویشن آف دی اسپیشیز، بقائے نسل، یہ ان دونوں کے اتصال سے، دونوں کے اجتماع سے یہ حقیقت پوری ہوگی اور یہ مقصد حاصل ہوگا۔ یہ کمپلیمنٹری نسبت ہوتی ہے زوجین کے مابین۔ وہ نسبت ان دونوں صورتوں میں اس اعتبار سے ہے کہ سورۃ الاعلیٰ میں حکمت کا رنگ غالب ہے، نہایت بلند حکیمانہ فلسفیانہ مضامین اس سورۃ الاعلیٰ میں بیان ہوئے ہیں، جبکہ سورۃ الغاشیہ میں انذار اور تذکیر کا رنگ غالب ہے، واعظ و نصیحت اور خبردار کرنا، جو کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے سورہ قاف سے، اس میں جو دو گروپ ہیں مکی اور مدنی صورتوں کے، ان میں مکیات کا اصل مضمون انذار ہے، انذار آخرت سے خبردار کرنا، وہ مضمون جو ہے نمایاں ہے سورہ غاشیہ میں۔ یہاں جو ہے سورۃ الاعلیٰ میں اس کا ذکر آئے گا صرف ایک مضمون کی اعتبار سے، اس کا اصل ارتکاز اس پر نہیں ہے، نہایت اعلیٰ حکیمانہ فلسفیانہ مضامین ہے جو سورۃ الاعلیٰ میں بیان ہوئے، تو یہ گویا کہ کمپلیمنٹری نسبت ہے کہ ایک میں حکمت اور فلسفے کے مضامین ہیں، ایک میں وعظ و نصیحت اور تذکیر و انذار اس کے مضامین ہیں۔
اب آگے چلیے ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ سابقہ جوڑے کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے. اگرچہ جہاں تک میرا اندازہ ہے واللہ عالم، جو سابقہ جوڑا تھا ابھی میں نے مغرب کی نماز میں بھی اس کی تلاوت کی ہے، والسماء ذات البروج سورۃ البروج، والسماء والطارق سورۃ الطارق، اس کے بعد یہ جوڑا آ رہا ہے، پہلا جوڑا وہ تھا. اس کا زمانہ نزول واضح طور پر محسوس ہوتا ہے کہ وہ دور ہے مکی، آپ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حیات طیبہ کا مکی دور ہے، آغاز وحی کے بعد سے لے کر ہجرت تک. اس میں وہ زمانہ کہ جس میں رد و قدح بہت تیز ہو گئی تھی، بڑی شدت آ گئی تھی مخالفت میں، اس لیے کہ اس میں تعذیب المسلمین کا ذکر ہے. جیسے کہ سابقہ ایک تاریخی مرحلے پر جو اہل توحید تھے انہیں زندہ آگ میں جلایا گیا، اس کا ذکر ہے. پھر سورۃ الطارق کے آخر میں حضور سے کہا جا رہا ہے بڑی تاکید کے ساتھ، نبی جلدی نہ کیجئے، انہیں مہلت دیجئے، یہ ہماری پکڑ سے بچ کر نکلنے والے نہیں ہیں، ہم جب چاہیں گے انہیں پکڑ لیں گے، ان کی ہماری گرفت سے باہر جانے والے نہیں ہیں. لیکن آپ ذرا فمہل الکافرین امہلہم رویدا، ایک ہی آیت میں امہال کا لفظ بھی آیا، تمہیل کا لفظ بھی آیا. تو اے نبی مہلت دیجئے انہیں، ذرا آپ جلدی نہ کیجئے ان کے بارے میں. یا یہ خطاب حضور سے ہے براہ راست، یا حضور کی وساطت سے صحابہ کرام سے ہے، یہ تو اپنی جگہ ایک علیحدہ مضمون ہے جس کی میں تفصیل بیان کر چکا ہوں سورۃ الطارق کے درس میں. لیکن یہ کہ یہ تاکیدی حکم ہے کہ ان کے بارے میں جلدی نہ کیجئے، مہلت دیجئے. تو ظاہر ہے کہ یہ صورتیں اسی دور سے متعلق ہو سکتی ہیں جبکہ مکے میں حالات جو ہیں، حضور کی مخالفت جو ہو رہی تھی اور معاندین کی طرف سے جو پرسیکیوشن ہو رہی تھی صحابہ کرام کی، اس میں شدت آ چکی تھی. جبکہ یہ جوڑا جو ہے جو سامنے آ رہا ہے اب سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ کا، یہ محسوس ہوتا ہے بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے. ان کا زمانہ نزول سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح سے مشابہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ کہ ان دونوں میں ایک انٹرلاکنگ ہے. فمہل الکافرین امہلہم رویدا، جس پر سورۃ الطارق ختم ہوئی، اس میں بھی اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ معاملات میں تدریج ہوتی ہے. اللہ کی حکمت جو ہے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ تدریجاً فیصلے کرتا ہے، تدریجاً اس کے فیصلوں کا ظہور ہوتا ہے. جیسے تخلیق ہے، تسویہ ہے، تقدیر ہے، ہدایت ہے، جو اہم ترین فلسفیانہ مضمون آ رہا ہے اس سورہ مبارکہ کے شروع میں، سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی فجعلہ غثاء احوی. یہ معاملات رفتہ رفتہ تدریجاً ظہور میں آتے ہیں. تو اے نبی یہ معاملہ بھی آپ کو ابھی دعوت دینی ہے، اتمام حجت کرنا ہے. پھر جب ثابت ہو جائے گا کہ ان میں کوئی خیر نہیں ہے، پھر اللہ کا عذاب بھی آئے گا، اللہ انہیں نسیہ منسیہ بھی کر دے گا، لیکن فوری طور پر نہیں. جیسے کوئی پودا جو ہے آج اس کی سوئی نکلی، اس کی 2 پتیاں نمایاں ہوئی، وقت لگے گا، وہ آم کا تناور درخت بھی بن جائے گا، ایک وقت آئے گا اس میں آم کا پھل بھی لگے گا. لیکن یہ کہ یہ سارے کام جو ہیں سہج سہج ہوتے ہیں، سہج پکے سو میٹھا ہو، اس میں تدریج ہے. تو یہ فمہل الکافرین امہلہم رویدا، اب تمہیل باب تفعیل ہے، سبح بھی باب تفعیل ہے، سبح تسبیح سے بنا ہے، خلق فسوی تسویہ باب تفعیل ہے، اسی طریقے سے قدرہ تقدیر باب تفعیل ہے. تو یہ ایک مناسبت ہے سورۃ الطارق کے اختتامی آیات میں، اختتامی مضمون میں، اور یہ سورۃ الاعلیٰ کی ابتدائی آیات میں. اب اس جوڑے میں سے جو پہلا فرد ہے یعنی سورۃ الاعلیٰ، اس کے بارے میں چند باتیں نوٹ کر لیجئے. ایک بات تو میں عرض کر چکا ہوں کہ ان کا زمانہ نزول جو ہے وہ بہت قریب ہے سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح کے. اور یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ یہ سورہ مبارکہ اب 10 سورتوں کی صدر نشین ہے جو بعد میں آئیں گی. یہ 10 سورتیں جو ہیں ان میں آپ دیکھیں گے کہ خصوصی خطاب حضور کے ساتھ تدریجاً ایک جو اپنے نقطہ عروج کو پہنچے گا، اور وہ نقطہ عروج جو ہے وہ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ الانشراح ہے، خصوصی خطاب حضور سے. تو یہ 10 سورتیں جو یہاں سے شروع ہوئی ہیں، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ الغاشیہ، سورۃ الفجر، پھر سورۃ البلد، پھر سورۃ الشمس، سورۃ اللیل، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، پھر سورۃ التین، اور پھر اقرأ بسم ربک الذی خلق سورہ علق. یہ 10 سورتوں کی صدر نشین پریزائڈنگ پوزیشن میں یہ سورۃ الاعلیٰ ہے. جیسے میں نے عرض کیا تھا اگر یاد ہو کہ جو پچھلا گروپ تھا مکی صورتوں کا سورہ قاف سے لے کر سورہ واقعہ تک، ان میں سورہ قاف کی حیثیت وہی تھی، وہ صدر نشین صورت ہے ان تمام صورتوں میں. باقی 3 جوڑے ہیں، سورہ زاریات، سورۃ الطور ایک جوڑا ہے، سورۃ النجم، سورۃ القمر ایک جوڑا ہے،
سورہ رحمان، سورۃ الواقعات جوڑا ہے، لیکن یہ جو ہے ان تینوں جوڑوں کے اوپر گویا کہ کرسی صدارت پر متمکن ہے سورۃ قاف۔ بالکل یہی معاملہ ہے اگلی اب 10 سورتوں کے لیے، جس کا آغاز ہو رہا ہے سورۃ الاعلیٰ سے۔ یہ گویا کہ ایک انڈیکس بن جائے گا، اس کے ایک ایک مضمون۔ اب یہاں پہ آپ کو صرف ایک لفظ ملے گا ایک آیت میں، قد افلح من تزکا، اسی کی شرح آپ کو سورۃ الضحیٰ، سورۃ الشمس میں ملے گی، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ پھر اس کی مزید شرح آپ کو ملے گی سورۃ اللیل میں، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ اسی طریقے سے یہاں ایک آیت آئے گی، سنيسرك لليسرى فسنيسرك لليسرى۔ اب یہی تیسیر جو ہے اب سورۃ اللیل میں آپ نے دیکھا، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ اور پھر سورۃ الانشراح میں ان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا۔ تو مضامین کی بڑی گہری مناسبت ہے سورۃ الاعلیٰ سے لے کر اور سورۃ العلق تک، اور سورۃ الاعلیٰ کی حیثیت جو ہے ان میں گویا کہ صدر نشین کی ہے۔ ان 10 سورتوں کے جھرمٹ میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے یہ گویا کہ کرسی صدارت پر متمکن ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خاص محبت تھی، چنانچہ مسند احمد میں یہ روایت حضرت علی سے موجود ہے، ان کا قول موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورہ مبارکہ سے بہت محبت تھی۔ ویسے تو حضور کے لیے تو قرآن مجید کا ایک ایک لفظ بہت ہی محبوب تھا، بہت ہی آپ کو شدت تھی محبت میں قرآن مجید کے ساتھ، وہی تو در حقیقت آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، آپ کے لیے جو ہے قلب کی راحت، اس کا سارا سامان تو اسی قرآن میں ہے۔ لیکن یہ کہ بعض مقامات سے خصوصی مناسبت، بعض صورتوں سے خصوصی محبت، خصوصی تعلق خاطر یہ ثابت ہے۔ تو اس سورہ مبارکہ سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے مطابق، کہ جو مسند احمد میں موجود ہے رحمہ اللہ، احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے جو مجموعہ مرتب کیا ہے، اس میں ہے کہ حضور کو اس صورت سے خصوصی محبت ہے۔ اب اس کا ایک مظہر ہے جو میں آپ کو نوٹ کرا دینا چاہتا ہوں۔ یہ جو دونوں صورتوں کے جوڑے کی شکل میں پڑھنے کا معاملہ ہے وہ ہے عیدین اور جمعے کی نمازوں میں۔ خاص طور پر اس صورت کا معاملہ یہ ہے کہ حضور وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں یہی صورت پڑھتے تھے۔ چنانچہ ہمیں 2 مختلف روایات ملتی ہیں، ایک تو حضرت ابی ابن کعب سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو داؤد میں ہے اور ترمذی میں ہے، اور اسی طرح اسی کے مشابہ ایک آیت حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، یہ ابو داؤد میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ ان 2 روایتوں کا حاصل تو یہ ہے کہ حضور وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورۃ الکافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ لیکن ایک دوسری روایت ملتی ہے جو حضرت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ بھی ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے۔ یہ بات شاید بہت سے حضرات کے لیے نئی ہو جو اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ پہلی روایت کا تو چونکہ ہمارے ہاں خاص طور پہ اہل حدیث حضرات کا اس پر تعامل ہے، وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون، تیسری میں سورہ اخلاص، یہ ان کے معمولات میں سے ہے۔ لیکن یہ روایت جو ہے اتنی عام نہیں ہے جو حضرت عائشہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور یہ بھی ابو داؤد میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے اور ابن ماجہ میں بھی ہے۔ اس کا حاصل یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے، دوسری میں سورہ کافرون، اور تیسری میں سورہ اخلاص اور معوذتین، 3 سورتوں کو آپ جمع کرتے تھے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس میں ایک ذاتی سا ذوق ہے جس کی بنا پر جب سے یہ حدیث میری نگاہ سے گزری ہے تو میں جب بھی اس پر عمل کرتا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں دوسری رکعت میں بھی 3 سورتیں جمع کرتا ہوں۔ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں سورہ کافرون، سورۃ النصر، سورۃ اللہب، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص اور معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ بہرحال یہ تو ایک معلوماتی بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے، لیکن اہم بات یہی ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور کو اس سورہ مبارکہ سے واقعتاً ایک خصوصی لگاؤ تھا کہ وتر کی نماز میں پہلی رکعت میں بالاتفاق حضور سورۃ الاعلیٰ کی تلاوت فرماتے تھے۔ اب آئیے کہ ہم اس سورہ مبارکہ کا لفظ بلفظ مطالعہ شروع کریں۔
ارشاد ہوا سبح اسم ربک الاعلی، اس کا لفظی ترجمہ ہوگا پاک رکھو اپنے اس رب کے نام کو جو بہت سب سے بلند و بالا ہے۔ پاک رکھو اپنے رب کے نام کو، لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، اس سے مراد کیا ہے وہ میں بعد بیان کروں گا۔ یا پاکی بولو اپنے رب کے نام کی، وہ رب کے جو اعلیٰ ہے، الاعلیٰ، جو سب سے بلند و بالا ہے۔ اب اس میں جو یہ تین الفاظ آئے ہیں، تسبیح کا مفہوم کیا ہے؟ یہاں اس میں رب کیوں کہا گیا؟ اور تسبیح کا ذکر جہاں بھی آیا ہے اللہ کے لیے قرآن مجید میں، اس کے مختلف اسالیب کیا ہیں؟ یہ منفرد مقام ہے جہاں تسبیح جو ہے اللہ کی نہیں، اللہ کے نام کی تسبیح کا ذکر ہو رہا ہے، یہ منفرد مقام ہے۔ پھر یہ کہ الاعلیٰ کس اعتبار سے کہا گیا، یہ تین چیزیں ہیں کہ جس پر ہمیں غور کرنا ہوگا۔ تسبیح کے بارے میں تو بارہا چونکہ المسبحات ہم پڑھ چکے ہیں اور بڑی تفصیل سے ان پر بیان ہو چکا ہے، تو صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ تسبیح جو ہے سبح یسبح سے یہ باب تفعیل ہے، اور سبح کا مفہوم کیا ہے؟ کوئی شے تیزی سے حرکت کرے اور اپنی سطح کو برقرار رکھے۔ پانی کی سطح پر تیزی کے ساتھ ایک پیراک جب تیرتا ہے تو وہ اپنی سطح کو برقرار رکھتا ہے، پانی میں ڈوبتا نہیں، پانی کی سطح پر اپنے آپ کو رکھتا ہے۔ سرعت سے حرکت اور سطح کو برقرار رکھنا۔ اسی طریقے سے آج کا جو سارا ہمارا یہ نظام ہے، یہ جیٹ کا انجن جب سے ایجاد ہوا ہے، جیٹ انجن، یہ کیا ہے؟ تیزی کے ساتھ فضا میں کوئی شے جا رہی ہے اور اپنی وہ سطح کو برقرار رکھتی ہے۔ چنانچہ یہی لفظ آیا ہے اجرام سماویہ کے لیے، کل فی فلک یسبحون، سبح یسبح، یہ تمام اجرام سماویہ جو ہیں اپنے اپنے مدار میں تیر رہے ہیں، جو بھی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدار معین ہو گیا ہے، بڑی تیزی سے گردش میں ہے لیکن اپنی سطح پر برقرار ہے، اپنے مدار سے ادھر سے ادھر نہیں ہوتے۔ سبح یسبح کے معنی تیزی کے ساتھ حرکت کرتے ہوئے اپنی سطح پر برقرار رہنا۔ یہ گویا کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ فعل لازم ہے، خود یہ کام کرنا۔ اسی سے تسبیح جو ہے باب تفعیل میں یہ فعل متعدی بن گیا، کسی شے کو اس کی سطح پر برقرار رکھنا، کسی شے کو نیچے نہ گرنے دینا، یہ اس کی تسبیح ہوگی۔ اس شے کو اس کے اصل مقام پر برقرار رکھنا، یہ ہے تسبیح کے لفظی معنی۔ اب اللہ کی تسبیح سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی جو شان رفیع ہے، جس کو یہاں الاعلیٰ سے کہا گیا، بلند و برتر شان، اس کی شان کو کسی اعتبار سے گھٹایا نہ جائے، کسی اعتبار سے اسے مخلوقات سے مشابہ نہ قرار دے دیا جائے۔ یہی شرک ہے، اللہ کو کسی بھی پہلو سے مخلوق کے مشابہ قرار دینا، یا مخلوق میں سے کسی کو کسی بھی اعتبار سے اللہ کا ہمسر بنا دینا۔ ایک میں ہے اوپر سے نیچے اللہ کو لایا جا رہا ہے، اور ایک میں مخلوق میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے برابر کیا جا رہا ہے۔ شرک کی یہی دو صورتیں ممکن ہیں۔ لیکن یہاں پر لفظ تسبیح کے حوالے سے سمجھیے کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کوئی ایسا تصور وابستہ نہ ہو جائے کہ جو اس کے شایان شان نہ ہو، جو اس کی شان رفیع سے مناسبت نہ رکھتی۔ اب اس کو جب ہم آسان مفہوم میں بیان کریں گے تو اب یہ کیا کہیں گے ہم اس کو؟ تسبیح کے معنی ہوں گے اس حقیقت کا ادراک، اعتراف، اعلان کہ اللہ میں کوئی نقص نہیں، کوئی ضعف نہیں، کوئی احتیاج نہیں، کسی پہلو سے کوئی کوتاہی نہیں۔ اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے اعلیٰ ہے، منزہ ہے، ارفع ہے۔ یہ تصور ہے تسبیح کا، یہ ایک تنزیہی تصور ہے، یعنی سلبی تصور ہے۔ اللہ کی ذات میں کوئی عیب نہیں، اس کی صفات میں کہیں کوئی نقص کا پہلو نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں، کوئی ضعف نہیں، کوئی عدم تکمیل کی شکل نہیں۔ جب ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں یہ تسبیح ہے، اور اس کی کمپلیمنٹری، یہ لفظ چونکہ آج میں نے بیان کیا نسبت زوجیت میں کہ کمپلیمنٹری نسبت ہوتی ہے، جو کمپلیمنٹری اینگلز ہوتے ہیں، اسی طریقے سے کمپلیمنٹری کانسیپٹ اس کا کیا ہے؟ تحمید۔ فسبح بحمد ربک، تسبیح کیجئے اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح و تحمید میں فرق اتنا ہی ہے، بات ایک ہی ہے، لیکن ایک مثبت انداز ہے، ایک منفی انداز ہے۔ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، ہر ضعف سے پاک ہے، ہر احتیاج سے پاک ہے،
اللہ ایک ہستی کامل ہے، اس کا علم کامل، اس کی قدرت کامل، اس کا اختیار کامل، اس کی حکمت کامل. یہ ہے مدح، یہ ہے حمد. تو حمد اور تسبیح در حقیقت اس سے یوں